اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک میں پیغمبر اسلام سے منسوب خطبہ شعبانیہ کے چند جملات کا اقتباس اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے، رمضان جیسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے پیغمبر اسلام نے دو کنڈیشنز بتائی تھیں۔ اس میں سے پہلی کنڈیشن یہ کہ دل کو پاک رکھو، اور دوسری کنڈیشن یہ کہ اپنی نیتوں کو سچی کرو۔ ہم نے گزشتہ تقریر میں کس طرح دل کو پاک کیا جاتا ہے اور کون سی وہ پریکٹیکل ٹپس ہیں جن کو اپنانے کے بعد ہم اپنے دل کو اور اپنے قلب کو پاک اور پیوریفائی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی تقریر میں کوشش کریں گے جو دوسری کنڈیشن بتائی ہے پیغمبر اسلام نے، وہ یہ کہ اپنی نیتوں کو سچی کر رکھو اور سچی کرو۔ تو اس کے بعد اس پر تھوڑی وضاحت روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی نیتوں کو پاک کر سکتے ہیں اور سچی بنا سکتے ہیں۔ جب دل پاک ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ انسان کی نیت بھی سچی ہوگی اور انسان کی نیت بھی پاک ہوگی۔ چلیے دیکھیں گے دین مبین اسلام نیت کے سلسلے میں انٹینشنز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دین مبین اسلام نے بہت ہی زور دیا ہے انسان کی نیتوں پر اور انسان کی نیت پر کہ انسان کی نیت کیسی ہونی چاہیے، انسان کی نیت کا مقام کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس پر کافی روشنی دین مبین ڈالی۔ ہم نے 4 جملوں میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس نیت کی اہمیت ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حتیٰ بعض حدیثوں میں ہے کہ امام فرماتے ہیں یحشر الناس علی نیاتہم، قیامت کے دن لوگوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے رشتہ دار انہیں کام نہیں آئیں گے، ان کے دوست ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے جو دنیا میں ساتھ چلنے والے، ان کے ساتھ نعرہ لگانے والے، ان کے ساتھ اٹھنے والے، وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ انسان کو اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کے دن اگر انسان کو اٹھایا جائے گا تو اس کی نیتوں کے ساتھ، اس کی نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا ہی انسان کا حشر ہوگا اور ویسے ہی انسان کا نشر ہوگا۔ قرآن مجید میں 70 مقامات سے زیادہ پروردگار عالم نے اس لفظ کو دہرایا ہے جو انسان کی نیت سے کنیکٹڈ ہیں۔ فی سبیل اللہ، عبادت کرو تو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو تو اللہ کی راہ میں، انفاق کرو تو اللہ کی راہ میں، قدم آگے بڑھاؤ تو اللہ کی راہ میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کا مقام کیا ہے دین مبین اسلام میں۔ نہ تنہا نیت کی امپورٹنس کو بتایا ہے، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے
وہیں پر نیت کو پھیلا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، نیت کو عام کرنا ہے، نیت کو ایکسپینڈ کرنا۔ عام طور پہ جب ہم نیت کی بات کرتے ہیں تو نماز کی نیت کیا ہوگی، روزے کی نیت کیا ہوگی، نیتوں کو ہم عبادتوں میں لمٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی روایتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، نیت کو تم اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، پارٹ آف دا لائف بناؤ، ہر کام میں نیت کو شامل کرو، حتیٰ روایت میں حتیٰ فی النوم میں والعقل، اگر سونا بھی ہے تو وہاں بھی نیت کی امپورٹنس ہے، اور کھانا پینا بھی ہے تو وہاں پر بھی نیتوں کی امپورٹنس ہے۔ کئی لوگ علماء ہمارے کرام اشارہ کرتے ہیں، جب دسترخوان پر ہم بیٹھتے ہیں کوئی چیز کھانے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کھانا اور پینا جو ہے وہ دین مبین اسلام میں مباح سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی نیت کے ذریعے سے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں تم کنورٹ کر سکتے ہو اسی کھانے اور پینے کو مستحب میں اور واجب میں۔ اگر انسان اس نیت سے کھائے کہ میرے بدن میں طاقت پیدا ہو، اور بدن میں طاقت پیدا ہوگی تو میں زیادہ عبادت کروں گا، زیادہ لوگوں کی خدمت کروں گا، تو وہی کھانا انسان کا وہ مستحب بن جاتا ہے اور ضروری بن جاتا ہے۔ ایک نیت ہے جو انسان کے سارے عمل کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی اگر انسان اس بات کی طرف توجہ کرے، ایسا نہیں کہ انسان کے جسم کو طاقتور نہیں بنانا ہے، حتیٰ دعا بھی کرتے ہیں مولا کائنات، ہم عام طور پہ ان جملات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ دعائے کمیل ہم ہر ہفتہ پڑھتے ہیں، ابھی شب جمعہ بھی ہے، شاید دعائے کمیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو امام 3 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی کہنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ قوّ علی خدمت کا جوارح، پروردگار میرے اعضاء و جوارح کو، میرے باڈی پارٹس کو قوی بنا، طاقتور بنا، کس کے لیے؟ میں تیری خدمت کر سکوں۔ اللہ کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کی خدمت کا مطلب یہ ہے اللہ کے بندوں کا سہارا بننا، اللہ کے بندوں کا سپورٹ کرنا۔ اس کے لیے انسان کو قوت چاہیے، طاقت چاہیے، اور اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو غذا چاہیے۔ انسان دسترخوان پر بیٹھے گا، 2 لقمے کھائے گا تو بدن میں طاقت آئے گی، اور طاقت کا استعمال خدمت میں کرنے کا اگر ارادہ ہو تو وہی نیت جو ہے انسان کی خوبصورت ہوتی ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں وہ نیت ایکسیپٹیبل ہے۔ تو خود نیت کو ہم ایکسپینڈ کریں، ہر کام میں، تجارت میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں اگر اللہ شامل ہو جائے، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کے لیے غذا کھائیں، اللہ کے لیے چلیں اور اٹھیں اور بیٹھیں، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی کمپلیٹ لائف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے گی، صرف نیت ہی کی وجہ سے۔ 2 اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نیت کا خود ثواب ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، نیت خود عمل بن جاتا ہے۔ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان کو کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، صرف نیت کرنی ہے۔ آپ کا ذہن شاید جا رہا ہو اس عبادت کی طرف، ایسی ایک عبادت ہے جس عبادت کو ہم نیت سے جوڑ سکتے ہیں۔ وہ عبادت یعنی نیت، اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ نیت ہی در حقیقت اس کا عمل ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح سوچا، وہ ہے روزہ۔ روزے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سحری کرنا ہے۔ سحری پارٹ آف دا روزہ نہیں ہے، وہ سحری جو ہے اذان صبح سے پہلے کی جاتی ہے، جبکہ روزہ شروع ہوتا ہے اذان صبح سے۔ اب افطاری اذان مغرب کے بعد ہے، وہ پارٹ آف دا روزہ نہیں ہے۔ افطاری بھی وہ پارٹ آف دا روزہ کیا ہے؟ پارٹ آف دا روزہ اذان مغرب سے لے کر، صبح سے لے کر اذان مغرب تک صرف یہ نیت کرنا ہے کہ ہم ہر وہ کام نہیں کریں گے جن کاموں کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اس نیت کا کام روزہ ہے۔ اب یہ نیت خود عمل ہے، یعنی نیت خود انسان کے ایک عمل کے ہم پلہ ہے۔ پروردگار عالم اس نیت کو ایکسیپٹ کرتا، اسے عبادت تصور کرتا۔ نہیں، ایک بات کو ہم اور آگے بڑھائیں، چھٹے امام فرماتے نہیں، اگر تم کسی کام کی نیت کر لو، من ہم بحسنۃ ولم یعملھا، اگر کوئی نیت کرے کسی کام کے کرنے کی، اگر وہ کر نہ پائے تو امام فرماتے ہیں کتب لہ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس لیے کہ نیت اچھی ہے تو پروردگار کہتا ہے اس کے لیے ثواب لکھ دو۔ کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا، مولا کرام کاتبین جو ہمارے کندھوں پر ہیں، جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، کوئی ایک ہے جو ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے، دوسرا ہے جو ہماری خطاؤں کو لکھتا ہے، لیکن امام نے فرمایا وہ فرشتے تمہاری نیتوں کو بھی لکھتے ہیں، تمہارے انٹینشنز کو بھی لکھتے ہیں۔ صحابی نے تعجب سے پوچھا، مولا وہ انٹینشن کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ انٹینشن تو میرا دل کا کام ہے۔
میرے اندر کا کام ہے، وہ کس طرح میرے انٹینشنز کو لکھیں گے؟ امام نے فرمایا جب تمہاری نیت اچھی ہوتی ہے، غور کیجیے گا اس جملے کی طرف، جب تمہاری نیت اچھی ہوتی ہے تو تمہارے بدن سے خوشبو نکلتی ہے، تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ تمہاری نیت اچھی ہے۔ خدا نخواستہ تمہاری نیت بری ہو تو تمہارے بدن سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ تمہاری نیت بری ہے تو وہ تمہارے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں۔ اگر سے سزا نیتوں پہ نہیں ہے، اگر انسان برائی کی نیت کرے، جب تک برائی انجام نہیں دے گا اس وقت تک اسے سزا نہیں دی جائے گی، لیکن کرم اللہ کا دیکھیے گا، اس نے بری نیت پر سزا نہیں رکھی ہے لیکن اچھی نیت پر ثواب رکھا ہے۔ کہا کہ تمہاری نیت اچھی ہو تمہارے عمل کے برابر ہے۔ اس لیے کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اگر کچھ اچھا کر نہیں سکتے تو کم از کم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچا کرو، اچھی نیت تو رکھو، اس نیت در حقیقت تمہارے عمل کے برابر اور عمل کے مساوی ہے، تمہارا عمل سمجھا جائے گا۔ یہ تیسرا نقطہ ہے نیت کے سلسلے میں۔ نہیں، اس سے بڑھ کر ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کہ پیغمبر اسلام فرماتے نہیں، نیت عمل نہیں بلکہ انسان کے عمل سے بہتر انسان کی نیت ہوتی ہے، عمل سے افضل اور بہتر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، عمل سے برتر ہوتی ہے۔ یہ نیت ہی ہے جو انسان کو عمل کی طرف لے آتی ہے، یہ نیت ہی ہے جو انسان کے عمل کو پاک بناتی ہے، نیت ہی ہے جو انسان کے عمل کو پرواز کرنے کے قابل بناتی ہے، یہ نیت ہی ہے جو انسان کے عمل کو قبولیت کا درجہ عطا کرتی ہے۔ تو یہ نیت اگر سٹرانگ ہو جائے، نیت اگر مضبوط ہو جائے تو انسان کا عمل خود بخود مضبوط اور سٹرانگ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 پوائنٹس جو نیت کے سلسلے میں، نیت کی اہمیت اور نیت کی امپورٹنس کے سلسلے میں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ جو دوسرا رخ اس نیت کا ہے وہ یہ کہ نیت کا فائدہ کیا ہے۔ وہ بھئی اچھی نیت رکھیں گے، اچھی سوچ رکھیں گے، اچھی انٹینشن ہماری ہو تو اس سے ملے گا کیا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے گا فائدہ بڑا خوبصورت ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، اس بات کی طرف خاص طور پر خیال کیجیے گا کہ نیتوں کا، اچھی نیتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ امام فرماتے مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، حسن النیت من صلالۃ الطویہ، کہ اچھی نیت انسان کے اچھے ہونے کی دلیل ہے، انسان کے خوبصورت ہونے کی دلیل ہے۔ جو اچھا سوچتے ہیں وہ در حقیقت اچھے انسان ہوتے ہیں، اچھے انسان اچھا سوچتے ہیں، یا جو اچھا سوچتے ہیں وہ اچھے انسان ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہی چیز ہے جو انسان کی شناخت اور انسان کی پہچان کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ دنیا کی نگاہوں میں اچھے بن جاتے ہیں، مقبولیت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، وہ کمال کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کو لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے، وہ اس لیے کہ ان کی نیت اچھی تھی، ان کی سوچ اچھی تھی، اور یہی سوچ ہے جو ان کو کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں اچھی سوچ سے انسان کا اندر اچھا بنتا چلا جاتا ہے، انسان کا وجود سٹرانگ، مضبوط اور پائیدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اچھی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ 2، جو نیت جن کی ہوتی ہے، اچھی نیت ہوتی ہے، ان کے اور تاریخ کے درمیان، ان کے اور ہسٹری کے درمیان جو فاصلے ہوتے ہیں، جو ڈسٹنس ہوتے ہیں، یہ نیت ان فاصلوں کو اور ان ڈسٹنس کو مٹا دیتی ہے۔ کوئی ان کے درمیان نہ ماضی ہوگا، نہ حال ہوگا، نہ مستقبل ہوگا۔ نیت اچھی ہے تو انسان ہر ایک کے ساتھ ہوگا اور ہر ایک کے کام میں شریک ہوگا۔ یہ خوبصورت فائدہ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جنگ صفین کے موقع پر ایک شخص آیا، وہ مولا کائنات کی خدمت میں، کہا یا امیر المومنین، میں تو آپ کے ساتھ جنگ میں آ چکا ہوں، میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ثواب ملے گا، جہاد کا ثواب، جو ثواب ملے گا آپ کے ہم رکاب ہونے کا ثواب، آپ کے ساتھ چلنے کا ثواب ہے، لیکن یا مولا میرا ایک بھائی ہے جو آ نہیں سکتا ہے، وہ بھائی ہے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ افسوس کر رہا ہے، وہ پچھتا رہا ہے کہ کیوں وہ اپنے مجبوری کی بنا پر آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، اس کا کیا ہوگا؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا، کیا اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی انٹینشن کیا ہے؟ میرے ساتھ ہونے کی ہے یا خدا نخواستہ مد مقابل میں جانے کی ہے، باطل کی طرف جانے کی نیت ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، وہ آپ کا عاشق ہے، وہ آپ کا پیروکار ہے، وہ آپ کا شیعہ ہے،
وہ آپ کے ساتھ ہونے کی نیت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔ خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا، کلام امام ہے جو اماموں کا کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر اس کی یہ نیت ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ثواب میں شریک ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن نیت ساتھ ہونے کی ہے تو ہمارے ساتھ ہے، یعنی فاصلے مٹ گئے، ڈسٹنس ختم ہو گئے۔ یہاں پر اس کے بعد امام نے ہمارے لیے ایک جملہ فرمایا، صرف وہ نہیں، آئندہ آنے والی نسلیں بھی اگر وہ ان کا ارادہ یہ ہو کہ اگر وہ ہوتے تو مولا کائنات کا ساتھ دیتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہیں اور ہمارے ساتھ ریوارڈ میں شریک ہیں۔ یعنی نیت انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں پر انسان اپنے پیروں کے ذریعے سے پہنچ نہیں سکتا ہے، اپنے فزیکل باڈی کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا۔ نیت انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے۔ اس لیے زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں، یہ امید صرف کاش نہیں ہے، یہ صرف افسوس کرنا نہیں ہے، یا لیتنی کنت معکم، یہ صرف افسوس نہیں ہے، اس کے پیچھے نیت چھپی ہوئی ہے۔ یعنی حقیقی طور پر مولا اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے، یہ اگر نیت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم ساتھ ہو کربلا کے۔ اس لیے کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی کربلا ہے۔ کربلا ایک چلتی ہوئی کشتی کا نام ہے، کربلا ایک چلتے ہوئے کاروان کا نام ہے، یہ ایک رکے ہوئے کاروان کا نام نہیں ہے۔ اگر تم یہ ارادہ کر رہے ہو کہ تم بھی کربلا کے ساتھ ہو تو تم کربلا کے ساتھ ہو، تم آج کے حسین کے ساتھ تمہیں چلنا پڑے گا، آج کے یزید کے مقابلے میں تمہیں کھڑے ہونا پڑے گا۔ تو یہ انسان نیت کے ذریعے سے ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ چلیے میں آج کے زمانے کے اعتبار سے کہہ دوں، اگر جو لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم آخری امام کا ساتھ دیں گے، آخری امام کے لشکر میں شریک ہوں گے، اس نیت کے ساتھ اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو جب آخری امام ظہور فرمائیں گے تو انہیں رجعت نصیب ہوگی، وہ دنیا میں آئیں گے اور آخری امام کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ناصروں میں آپ کا شمار ہوگا۔ تو یہ نیت کا فائدہ ہے کہ انسان کو ایک بار اور اسی دنیا میں زندگی ملے گی جسے ہم رجعت کہتے ہیں۔ تو نیت فاصلے مٹا دیتی ہے، نیت ڈسٹنس کو ختم کر دیتی ہے، نیت زمانوں کو سمیٹ دیتی ہے اور ایک پلیٹ فارم پر لا کر ساری دنیا کو کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی ایک نیت، اور اس سے بڑھ کر کیا فائدہ چاہیے انسان کو؟ بہت خوبصورت فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ، انسان نیک کاموں میں دوسروں کے شریک ہو جاتا ہے، حصے داری اس کی ہو جاتی ہے نیک کاموں میں۔ سارے کام ہم نہیں کر سکتے، زندگی مختصر ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، پیسہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم کام کر سکیں، ہر نیک کام کر سکیں۔ کتنے دنیا میں نیک کام ہیں جو ہم کر نہیں پاتے، ایک کام کرتے ہیں تو دوسرا کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے، دوسرا کام کرتے ہیں تو تیسرا کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے پاس نہ ٹائم ہے، نہ وقت ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ زندگی ہے، نہ ہماری زندگی ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ تو کیا کریں؟ تو ہر کام کے ثواب میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہتے ہو تو یہ نیت کرو اللہ کی بارگاہ میں، اگر اللہ مجھے طاقت دے تو میں یہ کام بھی کروں گا، اللہ مجھے توفیق دے میں وہ کام بھی کروں گا، اللہ مجھے میری ہدایت کرے تو میں تیسرا کام بھی کروں گا۔ تو خود بخود انسان اس نیت کے ذریعے سے ان کاموں میں شریک ہو جاتا ہے، ان کاموں میں انسان اپنا حصہ رکھتا ہے۔ جو کام لوگ کرتے ہیں، اگر میں بھی ہوتا تو وہ کام کرتا، اگر میرے پاس بھی سہولت ہوتی تو کام کرتا۔ کتنے لوگ تھے جو پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آتے تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، مجبور تھے، جو ان لوگوں پر واجب نہیں تھی، جو لوگ بیمار تھے، جو لوگ چل نہیں پاتے تھے، جو لوگ اٹھ نہیں پاتے تھے، ان پر جنگ تو واجب نہیں تھی، لیکن جب یہ کہا گیا کہ بیماروں پر جنگ واجب نہیں ہے تو کتنے لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر انہوں نے اپنے سر کو جھکایا، انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ اگر ہمارے پیر ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، ہماری تندرستی ہوتی، ہمارے پاس صحت ہوتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے۔ تو پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہی تمہاری نیت تمہیں ثواب دے جائے گی۔ گویا سمجھو کہ تم جنگ کے میدان میں ہو، گویا سمجھو کہ تم رسول کے ساتھ ہو، تم شریک ہو سکتے ہو ان کاموں میں جن کاموں میں تم کر نہیں سکتے ہیں۔ انسان یہ ارادہ کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، چلیے جابر بن عبداللہ انصاری کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری پہلے زائر ہیں، 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچنے کے بعد ان کا ایک جملہ مشہور ہے، شہدائے کربلا کے قبروں کی طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا، لقد شارکناکم فی ما دخلتم فی،
اے شہدائے کربلا ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، جس راستے پر تم چلے ہو ہم بھی اس راستے پر چلے ہیں، جس راستے میں تم اپنی جانوں کو قربان کیا ہم نے بھی ان راستے پر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ جو آپ کا غلام تھا یا آپ کا ساتھی تھا عطیہ کوفی، اپنے تعجب سے پوچھا جابر بن عبداللہ انصاری یہ کیا کہہ رہے ہو، شارکتم فی، ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں، تمہارے ثواب میں شریک ہیں، تمہارے مرتبے اور مقام میں شریک ہیں، نہ تو ہم نے تلوار چلائی نہ تو ہم نے کوئی زخم کھایا ہے بدن پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے کاموں کے ساتھ شریک ہیں؟ تب جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کیا تم نے حدیث رسول کو نہیں سنا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو کسی قوم کے کاموں کی پر راضی ہوتا ہے گویا ان کاموں میں وہ شریک ہوتا ہے۔ میں حسین کے کام اور حسین کے قیام پر راضی ہوں تو میں گویا میں حسین کے کاموں میں اور حسین کے قیام میں شریک ہوں، وہ ثواب اسے ملے گا جو انسان اس قوم سے اور اس کے کام سے راضی ہو جاتا ہے۔ قیام نہیں کیا، نہیں پہنچے، لیکن شرکت کی تمنا کی تو ان کا وجود بھی اس میں شریک ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہے در حقیقت نیت کا فائدہ، ایک اچھی نیت کا فائدہ جو انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکیوں میں حصہ دار سمجھتا ہے، اس کا بھی ایک شیئر ہو جائے گا نیکیوں میں۔ یہ دوسرا رخ تھا اس گفتگو کا، نیکیوں کے نیت کے امپورٹنس کا اور نیت کے فائدے کا۔ ہاں چلیے پریکٹیکل ٹپس ہیں کیسے حاصل کریں یہ نیت، اچھی نیت ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اچھی نیت کو اپنے اندر کیسے بلڈ کر سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ انٹینشن تو سب کرتے ہیں اور کبھی کبھار انٹینشنس میں آپ نے قرآن کی آیتوں کو سنا ہوگا، ریاکاری آ جاتی ہے، شو آف آ جاتا ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، کبھی کبھار انسان ممکن ہے دنیاوی چیزیں اس کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسان کی عبادت کو، انسان کے اعمال کو، انسان کے ڈیڈز کو کمزور بنا دیتے ہیں اور ویک بنا دیتے ہیں، ان کی ویلیو کو گھٹا دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے ان کی نماز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ ویلیو جو نماز کی ہوتی ہے وہ ویلیو وہ باقی نہیں رہتی اسی انٹینشن کی وجہ سے، اسی نیت کی وجہ سے اس کی قیمت اور اس کا وقار جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو میں کیسے بلڈ کر سکتا ہوں؟ 4 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جلدی سے۔ پہلا طریقہ اپنی نیت کو سٹرانگ بنانے کا یہ حدیث ہے، دیکھیے کہ حدیث کیا کہتی ہے، وَلَا تَثْبُتُ النِّيَّةُ الصَّادِقَةُ إِلَّا بِالْعَقْلِ۔ انسان کی نیت اس وقت تک سچی نہیں ہو سکتی جب تک انسان عبادتوں میں، اعمال میں اپنے عقل کو، اپنی انٹیلیکٹ کو شامل نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے اپنی انٹیلیکٹ کو شامل نہیں کرتا؟ میں کس کے لیے انجام دو نماز کو، کس لیے سجدے کو انجام دو، کس لیے نیکیاں انجام دو؟ لوگ تعریف کریں، کتنے دن تک تعریف کریں گے، کتنے دن تک مدح کرنے کی عقل کا استعمال یہ ہے کہ کتنے دن تک وہ میری تعریف کریں گے، کتنی دنوں تک میری مدح کریں گے، زیادہ سے زیادہ میری زندگی تک، میری موت کے بعد بھول جائیں گے۔ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے 4-5 مجلسوں میں انسان یاد کر لے، اس کے بعد انسان بھلا دیتا ہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ یہ عقل کا استعمال ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے کام کروں جو لوگ کچھ دنوں بعد مجھے بھول جانے والے ہیں یا میرے کاموں کو بھلا دینے والے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے لیے کام انجام دوں جو نہ بھولتا ہے، نہ بھلاتا ہے اور نہ ختم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ میرے ذکر کو باقی رکھتا ہے اور رہتی دنیا تک میرے ذکر کو قائم رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ عقل کا تقاضا یہی ہے، میں اس کے لیے کام کروں جو میرے ذکر کو باقی رکھنے والا ہو، نہیں اس سے بڑھ کر دیکھیے گا، میں اس کے لیے کام کروں جو میرے عمل کی جزا دینے والا ہو، ریوارڈ دینے والا ہو۔ کیا دنیا میں طاقت ہے کہ میرے عمل کی جزا دے سکے؟ غم حسین میں جو میری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اس ایک آنسو کی قیمت ساری دنیا مل کر نہیں دے سکتی۔ تو میں نے جو 40 سال حسین پر گریہ کیا ہے، 40 سال جو میں نے خوف خدا سے اس کے بارگاہ میں گریہ کیا ہے، کیا دنیا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کی جزا دے سکے، اس کی ریوارڈ دے سکے؟ جو 2 رکعت نماز پڑھے گا امام علی علیہ السلام کے حرم میں، اسے 2 لاکھ رکعت نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو جو انسان زیارت کے لیے جاتا ہے، 10 دن مولا کائنات کے حرم میں گزارتا ہے اور 10 دن سینکڑوں رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب کیا دنیا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس ان عبادتوں کا ثواب اور جزا دے سکے؟ دنیا کے پاس قدرت نہیں ہے، دنیا کے پاس طاقت نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا یہ کہ اس کے لیے کام کروں جو میرے اعمال کی جزا دے سکتا ہو۔
اس کا ریوارڈ دے سکتا ہوں؟ نہیں۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے حضور میں پیش کر دوں، عقل کا تقاضا یہ نہیں کہ میں ان کے لیے کام کروں جو لوگ خود محتاج ہیں، اس کے لیے میں کام کروں جو غنی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، وہ ریوارڈ بھی دے گا، وہ قدرت بھی رکھتا ہے جزا دینے کی، وہ میرے ذکر کو، میرے نام کو، میرے کام کو باقی رکھے گا، اس کے اندر ہے، وہ قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس سے بڑھ کر میرے عزیزو، جائیے دنیا میں آج کسی بھی کمپنی میں جائیے، کسی بھی آپ فیکٹری میں چلے جائیے، کسی بھی آفس میں چلے جائیے، جاب کے لیے آپ اپنا ریزیومے بھیجیے گا، آپ فائل بھیجیے گا، اور اس میں یہ بھی لکھیے نیچے کہ میں آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، گھر بیٹھے سوچوں گا اور نیت اچھی رکھوں گا، تو کیا مجھے تم سیلری دو گے؟ کیا تم مجھے پیسہ دو گے؟ اور جواب یہی آئے گا، جب تک کام نہیں کرو گے تمہیں پیسہ نہیں ملے گا۔ کام بھی اچھا کام جب تک نہیں کرو گے تمہیں پیسہ نہیں ملے گا۔ وقت سے لے کر وقت تک جو ٹائم لیمٹ اس میں کام نہیں کرو گے تو تمہیں پیسہ نہیں ملے گا۔ قربان جائے ہماری جانیں اللہ کی کریمی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم کام کے لیے نکلو، اگر کام کر پائے تو تمہیں انعام ملے گا، اگر کام نہیں کر پائے، کوشش کی تو ہم کوشش کے لیے بھی تمہیں ریوارڈ دیں گے۔ اس سے بڑھ کر تم نے کوشش بھی کی، کر نہیں پائے، تمہاری نیت اچھی تھی تو تمہاری نیت کو بھی ہم خرید لیتے ہیں۔ گھر سے نکلے مجلس کے لیے، راستے میں ٹریفک جام لگ گیا، آپ کی گاڑی رک گئی، آپ مجلس میں نہیں پہنچ سکے ہیں، نماز میں نہیں پہنچ سکے ہیں، جب تک ٹریفک میں آپ کی گاڑی رکی رہے گی، چونکہ نیت چلنے کی تھی، جانے کی تھی، پہنچنے کی تھی، اس راستے میں آپ کھڑے رہیں گے، اس نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ اور اس نیت پر ثواب وہی عطا کر سکتا ہے جو نیتوں کو جانتا ہے۔ دنیا والے نیت کو نہیں جانتے ہیں، دنیا والے پتہ نہیں چور اور ڈاکو کو بھی امین سمجھنے لگتے ہیں۔ آج کی دنیا میں آپ نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، کئی لوگ جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ہم نے سمجھا کیا تھا، وہ نکلے کیا ہے، اس لیے ہم نیتوں سے واقف نہیں ہیں، ان کی انٹینشن سے آگاہ نہیں ہے۔ وہی ریوارڈ دے سکتا ہے جو آگاہ ہو سکتا ہے، جو انسان کے اندر انسان کی نیتوں کو پرکھ سکتا ہے، وہی در حقیقت انسان کو انعام دے سکتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو اپنی نیت کو اسٹرانگ بنانے کا، میرے نوجوانوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ کوشش ہم یہ کریں کہ اپنے اندر کو سجانے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم ہمیشہ ظاہر کا سوچتے ہیں، کپڑے کیسے ہوں، بال کیسے ہوں، میرے جوتے کیسے ہوں، میرے ہاتھ میں واچ کیسی ہو۔ انسان ان چیزوں کی طرف توجہ کرتا، منع نہیں کرتا اسلام۔ اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ، اپنے آپ کو اسمارٹ بناؤ، تمہارے بال اچھے ہونا چاہیے، تمہاری داڑھی اچھی ہونی چاہیے، تمہارے کپڑے اچھے ہونا چاہیے، تمہیں اختیار ہے، اسلام اسے منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے کہ 3 چیزوں کا خیال کرو۔ پہلی یہ چیز یہ کہ تم ظاہر پر توجہ کرتے ہو، بسم اللہ توجہ کرو، لیکن باطن سے اپنا سفر شروع کرو۔ دیکھو تمہارا اندر اگر پاک ہو جائے نا تو باہر خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا، اندر پاک کرو باہر خود بخود پاک ہو جائے گا۔ میں نے کئی مرتبہ اس مثال کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے مجالس اعضاء میں، کہ جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے تو وہ اپنی تعریف آپ کر لیتا ہے، میں اچھا ہوں، میں خوبصورت لگ رہا ہوں، میں اسمارٹ لگ رہا ہوں۔ اپنے چہرے کو دیکھتا ہے انسان، تعریف کرتا ہے اپنے آپ کی۔ تو ہمارے پاس دعاؤں میں ہے، جب آئینہ دیکھنا تو یہ تعریف کرنا، اپنی تعریف کرنے لگو اپنے آپ کی، اپنے چہرے کی، اپنے بالوں کی، تو وہاں پر یہ دعا ضرور کر لینا۔ دعا کیا ہے؟ پروردگار جس طرح تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، میرے فیس کو خوبصورت بنایا ہے، پروردگار اسی طرح میرے اندر، میرے باطن اور میرے دل کو بھی خوبصورت بنا دے۔ سفر کہاں سے شروع ہو؟ ظاہر سے اندر تک پہنچنے کا ہے، باطن تک، یا باطن سے ظاہر تک آنا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں باہر سے اندر جانا بہت مشکل ہے، اندر سے باہر ہو۔ دل اگر اچھا ہو گیا تو دن اچھا ہو جاتا ہے، دل اگر اچھا ہو گیا انسان کی زندگی بڑی خوبصورت بن جاتی ہے۔ انسان سوکھی روٹی کے ساتھ بھی زندگی گزار لے گا اگر دل اگر اچھا ہے۔ اندر سے سفر شروع کرو، نیتوں کو اچھی بناؤ، اعمال خود بخود خوبصورت ہو جائیں گے، اعمال خود بخود خوبصورت ہو جائیں گے۔ ایک یہاں سے سفر شروع کرو، اندر سے باہر کا، باطن سے ظاہر کی طرف سفر۔ دوسرا جو مولا کائنات کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ کہ آخرت کا خیال کرو، دنیا خود بہت خوبصورت ہو جائے گی۔
ہم دنیا کا خیال کرتے ہیں کہ آخرت کو بنائے، اور مولا کائنات کہتے نہیں، آخرت کا خیال رکھو، دنیا خود بخود آخرت کے پیچھے چلی آئے گی۔ اور تیسرا جملہ، اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کرتے چلے جاؤ، اور خدا تمہارا رابطہ، تمہارا کنیکشن لوگوں سے اسٹرانگ بنا دے گا۔ لوگوں سے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، اللہ سے لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کرو، اللہ تمہارا کنیکشن، تمہارا رابطہ، تمہاری جو زندگی ہے لوگوں کے ساتھ، وہ خوبصورت بنا دے گا اللہ۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اگر لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی شروع کرو گے تو کبھی بھی تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو لوگوں کے درمیان خود بخود تمہارا وجود خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، تعریف کے قابل ہوتا چلا جائے گا، جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، ایک خوبصورت صفت جو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی معاشرے میں مجھے مشہور کر دیتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، اسی پاک نیتی کا ایک اثر ہے۔ بات کمپلیٹ ہو گئی، میں آپ کی گفتگو کو سمیٹ دوں، لیکن ہماری گفتگو بغیر ذکر اہل بیت کے ممکن نہیں ہے کہ ختم ہو جائے۔ میں نیت کو پاک کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی رول ماڈل ہے، میرے لیے کوئی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، جن کو دیکھوں میں چلوں کہ کس طرح ان کی نیت کا اثر لوگوں کی زندگی پر ہوا، اور کس طرح ان کی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اس کے مقابل میں انہیں ریوارڈ عطا کیا۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے سورہ دہر کا سفر کرتے ہیں، سورہ انسان کی آیتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ایک ہی آیہ کریمہ اہل بیت کی شان اور اہل بیت کی منزلت اور ان کے کمال کے لیے کافی ہے۔ پروردگار ان کی نیت بیان کر رہا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اہل بیت تم پر ہمارا سلام ہو، تمہاری نیت کی پاکیزگی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ اگر روٹیاں دیتے بھی ہیں راہ خدا میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، اللہ کی محبت میں روٹیاں عطا کرتے ہیں۔ نیت تو اہل بیت نے تو نہیں بتائی تھی نا، فقیر اور مسکین سے اہل بیت نے نہیں کہا تھا ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ان کی نیت تھی، اور اللہ نیتوں کو جاننے والا تھا۔ ان کی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ یہ مقام ہے، منزلت ہے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کہ انما نطعمکم لا نرید منکم جزاء لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہارے ذکر کے، تمہاری تعریف کے، تمہاری مدح کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کے نام پر مانگتے آئے ہو اور اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ اس ایک روٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چند روٹیوں کو قبول کیا، اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازل کیا، جنت عطا کی، جنت کی نعمتیں عطا کی۔ اس کے پیچھے روٹی نہیں ہے، یہ نہیں دیکھی جاتی کہ روٹی کی قیمت کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس روٹی کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے، ان کا انٹینشن کتنا پیوریفائڈ تھا، کتنا کلیئر تھا، کتنا پیور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل انہیں بہت پسند آیا۔ انہوں نے روٹیاں کھلائیں یتیموں، مسکینوں، اسیر کو، لیکن جب ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے گھر میں کچھ یتیم تھے، ان کے گھر میں کچھ پردیسی تھے جو کربلا کی دشت میں بھوکے رہے، پیاسے رہے، تشنا رہے، وہ پانی مانگتے رہے، لیکن کوئی ان بچوں کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ان بچوں کے لیے وسائل فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پانی نہ پلاتے تو نہ پلاتے، دسترخوان نہ لگاتے تو نہ لگاتے، لیکن کم از کم ان کے گھروں پر آگ تو نہ لگاتے، ان کے خیمے تو نہ جلاتے۔ لیکن ظالموں نے ان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔